کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو تعلیم ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں کیا وہ ان کا فیوچر بنا رہے ہیں یا انہیں ایک اندھیرے راہ پر لے جا رہے ہیں؟ ہمارا تعلیمی نظام واقعی انہیں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ سچ جو اکثر ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ پاکستان کا تعلیمی نظام جیسے اکثر لوگ صرف ایک فارمل پروسیس سمجھتے ہیں، اصل میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہر دن لاکھوں بچے اسکول جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے واقعی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ان کا مستقبل بنا سکے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تعلیمی نظام کی وہ چھپی ہوئی مسائل کیا ہے جو ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ گورنمنٹ اسکول ورسز پرائیویٹ اسکول، ایک الگ دنیا۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ایک گورنمنٹ اسکول ہے۔ اس اسکول میں بچے ایک پرانے بلڈنگ میں بیٹھے ہیں جہاں نہ تو فین صحیح سے چل رہے ہیں اور نہ ہی کوئی پراپر فرنیچر ہے۔ دوسری طرف ایک شہر کے ماڈرن پرائیویٹ اسکول میں بچے ایئر کنڈیشن کلاس رومز میں پڑھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں اور ان کی زندگی کا ہر حصہ ماڈرن فیسلٹیز سے بھرپور ہے۔ یہ تفریق صرف انفراسٹرکچر میں نہیں بلکہ تعلیم کے سٹینڈرڈ میں بھی ہے۔ گورنمنٹ اسکولز کے بچے صرف رٹا لگانے تک محدود ہے، جبکہ پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس کریٹو تھنکنگ اور ماڈرن کنسپٹ سیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گورنمنٹ اسکول کا بچہ علی میٹرک کے ایگزام میں صرف رٹا لگانے پر زیادہ فوکس کر رہا ہے کیونکہ ٹیچرز اس کو سمجھنے کی بجائے کورس یاد کرنے کے مشورے دیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک پرائیویٹ اسکول کا بچہ احمد کنسپٹ کو سمجھ کر ایگزام کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ تفریق ان کا فیوچر میں بہت بڑا فرق لائے گی۔ کیا علی واقعی احمد کا مقابلہ کر سکے گا جب دونوں کی ایک پروفیشنل دنیا میں قدم رکھیں گے؟ کریکولم کا مسئلہ، آج بھی کئی سکولز میں بچوں کو وہی کریکولم پڑھایا جا رہا ہے جو 20 سال پہلے ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک مسئلہ ہے، ان کی فیوچر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ جب دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی پرانی تھیوریز آؤٹ ڈیٹڈ نالج کی پڑھ رہے ہیں، کیا یہ تعلیم انہیں آج کے ماڈرن کے چیلنج کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر ایک بچے جو ایک پاکستانی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کو بھی 90s کی سلیبس کے حساب سے کمپیوٹر سائنس پڑھائے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا میں 8 سال کے بچے کوڈنگ اور روبوٹکس سیکھ رہے ہیں۔ اس بچے کے لیے فیوچر میں AI ڈرائیون دنیا میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ تعلیمی نظام میں ٹیچرز کا کردار فاؤنڈیشن سٹون کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ٹیچر خود پراپرلی ٹرین نہیں تو وہ بچوں کو کیسے صحیح تعلیم دے سکتے ہیں؟ اکثر گورنمنٹ اسکولز میں ٹیچرز کے پاس نہ تو پراپر ٹریننگ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیا ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں۔ یہ صرف ان کی جاب ہے، پیشن نہیں۔ لیکن اگر ٹیچر موٹیویٹڈ اور ویل ٹرینڈ ہو تو یہ نظام بہترین بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ اسکول کی ایک ٹیچر کو ایک کلاس میں 50 بچے پڑھنے ہوتے ہیں، جہاں وہ صرف بیسک لیکچر دے کر کام ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ وہ بچوں کو نئی لرننگ ٹولز یا انٹروڈیوس نہیں کروا پاتے، جبکہ پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر صرف 20 بچوں کی کلاس کو انگیج کرنے کے لیے ماڈرن ٹولز جیسے اسمارٹ بورڈ اور ڈیجیٹل پریزنٹیشن کا سہارا لیتا ہے۔ پاکستان کا تعلیمی نظام سیاسی اثرات سے کبھی شکار ہے۔ ہر گورنمنٹ اپنے ایجنڈیز کے مطابق تعلیمی ریفارمز لاتے ہیں، لیکن اصل مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا۔ اسکول کے لیے جو بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے اکثر وہ کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر صحیح طرح استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کئی اسکولز میں فیسلٹیز کی کمی رہتی ہے اور بچے بیسک تعلیم بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اگر ہم سچ میں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ فنڈامنٹل چینجز لانا ہوں گے۔ گورنمنٹ کو تعلیمی بجٹ کو صحیح طرح یوٹیلائز کرنا ہوگا، ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے اسپیشل پروگرامز انٹروڈیوس کرنا ہوں گے، ماڈرن کریکولم کو ہر اسکول کا حصہ بنانا ہوگا اور ٹیکنالوجیز کو تعلیمی نظام میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔
مثال کے طور پر آج کل کئی ملکوں میں ڈیجیٹل کلاس رومز کا نظام امپلیمنٹ ہو چکا ہے جہاں اسٹوڈنٹس اپنی موبائل ڈیوائسز اور لیپ ٹاپس کے ذریعے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اگر یہ سسٹم پاکستان کی گورنمنٹ اسکولز میں انٹروڈیوس کیا جائے تو دور دراز علاقوں تک بھی کوالٹی ایجوکیشن پہنچائی جا سکتی ہے. پاکستان کا تعلیم نظام صرف ایک فارمیلٹی نہیں، ہمارے ملک کا مستقبل ہے. اگر ہم نے اس نظام کو بہتر بنانے کی طرف سے اب بھی توجہ نہیں دی، ہماری نیکسٹ جنریشن دنیا کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے گی. ضروری ہے کہ ہم اس نظام کو ماڈرنائز کریں، ٹیچرز کو ٹریننگ دیں اور اسٹوڈنٹس کو ان کی حق کی تعلیم فراہم کریں تاکہ وہ ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکیں. تھینک یو سو مچ.